وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد، نبی رحمت آقا دو عالم سرور کونین مالک کل کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات مکمل کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ ماہ ربیع النور شریف بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ میں آج یہ کوشش کروں گا کہ محفل میلاد کے حوالے سے جو خرافات کی جا رہی ہیں، جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے کام دیکھ کر یہ نہیں لگتا ان کا دین سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے تو وہ آ کے مجھے کہے کہ یار تم میں یہ برائی ہے، مجھے سمجھائے، مجھے تنبیہ کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی میں برائی دیکھتے ہیں نا، ہم اس کو نہیں بتاتے، ہم ڈھنڈورا پیٹ دیتے، باہر والے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے۔ اور آج کے دور میں محفل میلاد کے نام پر جو خرافات ہو رہی ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہیں میلاد کا نام دے کر، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم ان کو روک سکیں تو کم از کم ان کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ الحمدللہ طاقت ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنا اس میلاد کے نام سے دور ہو گئے کہ وہ ایک چڑ بن گئی ہے، ہم لوگوں کی چڑ سے جاتے ہیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ان کے چہرے عجیب سے بن جاتے ہیں، ان کو اتنی چڑ آتی ہے اس نام سے، ان محفل سے ان کو اتنی چڑ آتی ہے کہ وہ چڑ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میلاد کے نام پر غلط کام شروع کر دیے، خرافات شروع کر دی۔
محفل میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت کے جو واقعے ہیں وہ بیان کرنا، نبی پاک کی شان بیان کرنا، پاک نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا، جو صحیح محفل میلاد ہوتا ہے، جو ایک عالم دین کراتا ہے یا دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کراتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں محفل میلاد؟ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد علامہ صاحب کا بیان ہوتا ہے، وہ ہمیں نبی پاک کا ذکر سناتے ہیں، نبی پاک کی شانیں سناتے ہیں، اس کے بعد درود و سلام ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور دعا کے بعد جو حضور کے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں محفل میں ان کو لنگر پیش کیا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بس اس چیز کا نام محفل میلاد ہے۔ جو محفل ہوتی ہے میلاد کی وہ صرف اس چیز کا نام ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جن کو دین کی بالکل سمجھ نہیں ہوتی، انہوں نے رستے بند کر دینے ہیں، ڈیک لگا لینے ہیں، اسپیکروں پہ قوالیاں لگا لینی ہیں، قوالی لگائیں، نعتیں لگائیں، لیکن اتنی آواز میں نہ لگائیں کہ کسی کو پریشانی ہو۔ اور بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ میوزک والی نعتیں اور ایسی قوالیاں جو بالکل میوزک سے بھری بھی ہوتی ہیں ان کو لگا کے ڈانس کیا جاتا ہے، ناچا جاتا ہے، عورتیں بھی بیچ میں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، بے حیائی کا سما ہوتا ہے۔ لوگ ہم دیکھتے ہیں میلاد والے دن، شب ولادت والے رات کو، کہ لوگ ٹرکوں کو سجایا ہوا ہوتا ہے، ٹرکوں کو سجاؤ، ریلیاں نکالو، لیکن اس پہ چڑھ کر جو بدتمیزی کی جاتی ہے، گانے لگا کر، جب رات زیادہ ہو جاتی ہے اس کو پھر وہ گانے لگا کر ناچنا شروع ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو پچھلے سال یا پچھلے سے غالباً پچھلے سال حور نکال کے لے آئے، اور وہ پھر اتنی اچھی حور تھی کہ اس نے پھر گانا بھی سنایا۔ لا حول ولا قوة۔ تو اس کاموں سے نہ ان لوگوں کو ہی جانتا ہے جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تماشا لگا ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نقصان مسلک کا ہوتا ہے۔ جو منکرین ہیں ان کو اپنی زبان کھولنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جی دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ناچ گانا کیا کر رہے ہیں، کسی نے سرکس لگائی ہے، کسی نے کیا کہتے ہیں ایک میلہ ٹائپ بنا لیا ہے، اس میں جی گانے بھی لگے ہیں اور میوزک والی نعتیں بھی لگی ہیں، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، بے حیائی کا سما بن جاتا ہے۔ اس کا نام بالکل محفل میلاد نہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ خرافات ہیں۔ جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں، کرتے وہ ہیں جن کے منہ پر نہ داڑھی ہوتی ہے، نہ سر پر امامہ، نہ ٹوپی ہوتی ہے، نہ ان کے لباس شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، کرتے وہ لوگ ہیں، اور الزام ہمارے پہ لگا دیا جاتا کہ جی دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم جو کر رہے ہیں تم ہم سے صرف اس کا پوچھو، ہم جو کر رہے ہیں تم صرف ہم سے اس کا پوچھو۔ جو باقی یہ ناچ گانا ہو رہا ہے، کبھی آپ نے کسی عالم دین کو دیکھا ہو کہ وہ باہر کیا کہتے ہیں قوالیاں لگا کے بیٹھے ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور جی وہاں پہ بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے؟ کسی عالم دین کو دیکھا ہو کہ جی وہ اس طرح کیا کہتے ہیں ٹرک کے اوپر چڑھ کر جی میوزک والی نعتیں لگی ہیں اور وہ چیزیں پھینک پھینک کے بانٹ رہا ہے؟ جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں، ان کو دین کا علم نہیں ہوتا، اور الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ انہوں نے کی۔ ایک مثال ہے، اب یہاں دے نہیں سکتا ورنہ دے دینی تھی، پھر کہتے ہیں جی اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے، وہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ اور آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے، خصوصاً یہ جو ہمارا پنجاب ہے،
اس میں کچھ عورتیں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں جو باقاعدہ فل تیار ہو کر کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی فنکشن کے لیے جیسے تیار ہوئے ہیں، اس طرح تیار ہو کر نبی پاک کی نعتیں جی پڑھنے جاتی ہیں۔ جس طرح عورت کا پردہ ہے اس طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو یہ بھی بالکل غلط کام ہے۔ اگر عورتوں نے محفل کرنی ہے بغیر اسپیکر کے، یا پھر اتنی اسپیکر کی آواز رکھی جائے کہ گھر کے چار دیواری کے اندر رہے، وہاں نعتیں پڑھیں، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہ کر۔ جی ہم اکثر اب دیکھنے میں آتا ہے، وہ ایک دوست نے مجھے دکھایا کہ جی وہ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں باقاعدہ پیج بنے ہوئے ہیں، چینل بنائے ہوئے ہیں، اس میں جی اپنی نعتیں ڈالتے ہیں بالکل میک اپ کر کے اور بے پردہ ہو کر، اور بیچ میں میوزک بھی ہے، ڈھول ڈھمکا بھی ہے، اور محفلیں جو عورتیں کراتی ہیں ان میں اتنا سج کے آتے ہیں ایسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے، ہمیں دین نے یہ نہیں سکھایا، اس وجہ سے بدنامی ہوتی ہے۔ جو کرتے ہیں ان کو کہنے کے بجائے ہم پر جو ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جی آپ دلیل مانگتے ہیں، آپ کو ایک ابھی جو شروع میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی نا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ دلیل دکھاؤ، میں دلیل نہیں دے رہا، میلاد کی میں دلیل نہیں پیش کر رہا، میں نہیں دے رہا میلاد کی دلیل، صرف برکت کے لیے سنا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھو، میں کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا، صرف برکت کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، آج کہا جاتا ہے نا جی یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے، میں نے کہا آؤ امام بخاری سے پوچھتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاذ ابو العالیہ نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اللہ کا درود کیا ہے، اللہ کا درود کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاذ ابو العالیہ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو جمع کر کے اپنے پاک محبوب کی شان بیان کرتا ہے، اپنے پاک محبوب کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی آنکھ کو کیسا بنایا، اپنے محبوب کی زلف کو کیسا بنایا۔ تو آج ہم یہاں بیٹھ کر جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی یہ کہاں لکھا ہے، میں نے کہا عقل کے یتیم، یہ وہ عظیم کام ہے جو رب کائنات خود بھی کرتا ہے۔ آج اعتراض اٹھتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں بندہ تھا، اس کا اب نام لے کر میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، کہتا جی دیکھو ہم میلاد کے قائل نہیں ہیں، یعنی ہم میلاد نہیں مناتے، لیکن ہماری برداشت دیکھو کہ جب میلاد کا جلوس ہماری مسجدوں کے آگے سے گزرتا ہے تو ہم ان کو گزرنے دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم میلاد نہیں مناتے، لیکن جب میلاد کا جلوس ہماری مسجد کے آگے سے گزرتا ہے تو ہم اس کو گزرنے دیتے ہیں۔ یہ ہماری برداشت تم دیکھو، یہ برداشت ہماری ہے کہ ہم میلاد کے قائل نہیں، لیکن ہم ان کا جلوس، میلاد کا جلوس جو ہے وہ اپنی مسجد کے آگے سے گزرنے دیتے ہیں۔ اور کہتا ہے جی میں میلاد نہیں مناتا، میں نے کہا یہ میں ہی تھی جس نے تمہارے باپ شیطان کو برباد کیا تھا، اس کو ذلیل کیا تھا، یہ میں ہی تھی اور وہ تمہیں بھی لے ڈوبی۔ جی میں میلاد نہیں مناتا۔ میں نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے جو تم کہو کہ میں میلاد نہیں مناتا؟ وہ اتنا غیرت مند رب ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم جیسے پلیت انسان کی زبان پر اس کے پاک محبوب کا نام آئے، اور تم آگے سے کیا کہتے ہیں الٹی الٹی باتیں کرنا شروع ہوتے ہوگے، جی ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے۔
رب تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا کہ تم اس کے پاک محبوب کا ذکر کرو، تم اس کے پاک محبوب کی شانیں بیان کرو۔ میں کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ میں محفل میلاد میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، میں اس کی دلیل دوں؟ میں نعت مصطفیٰ پڑھوں، میں اس کی دلیل دوں؟ میں مصطفیٰ کی شانیں بیان کروں، میں اس کی دلیل دوں؟ میں نبی پاک کا ذکر کروں، میں اس کی دلیل دوں؟ میں درود و سلام پڑھوں، میں اس کی دلیل دوں؟ نہیں دینی دلیل، کوئی ضرورت نہیں دلیل دینے کی۔ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھ دی، اتنے دلائل دے دیے، ابھی بھی ہم ساری زندگی کیا دلیل دیتے رہے ان کو، جی دلیل لاؤ دلیل لاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایمان رکھنا تو صدیق اکبر کی طرح رکھو، ابو جہل والا نہ رکھو کہ جی دلیل دو دلیل دو۔ ابو جہل نے ہاتھ میں دیکھا نا کہ نبی پاک کے حکم سے کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ اب ان کو ہم نے بتایا نا امام بخاری کے استاذ نے کیا لکھا، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے ابو جہل نے نہیں مانا تو یہ اس کے بچے کہاں سے مانیں گے؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور آسمانوں کا سفر کر کر آئے ہوں، تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا، کوئی اور جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ تو پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ جاؤ پھر تمہارا یار یہ کہہ رہا ہے، جاؤ تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ صدیق اکبر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آج کا مسلمان ہوتا نا جی یہ دیکھیں یہ اس طرح تھا تو یہ اس طرح ہوا، پھر یہ ہوا، جی یہ یہاں لکھا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، عقل میں بات آنے والی بات ہی نہیں ہے، جی دلیل پیش کریں۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے یار نے یہ دعویٰ کیا ہے، تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ میں راتوں رات اتنی سیر کر کر آیا ہوں۔ صدیق اکبر نے فوراً فرمایا میرے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ یہ ایمان، ایسا ایمان رکھنا ہے رسول اللہ کے لیے۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ ایک تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا اللہ نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا، اور دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ نبی پاک کی جو مرضی شان بیان کرو، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں۔ اور اسی طرح شریعت کی حدود میں رہ کر، یہ بات غور سے سنو کہ شریعت کی حدود میں رہ کر بغیر ڈھول کے، بغیر ناچ کے، بغیر بھنگڑے کے، بغیر عورتوں کو بلائے اور بغیر رزق کی بے حرمتی کیے جتنا میلاد منایا جا سکے، جتنی خوشی منائے، شریعت کے اندر رہ کر سب جائز ہے۔ اور پھر عجیب عجیب سے سوال کہ جی لائٹیں دکھاؤ، صحابہ نے لائٹیں لگائی ہوں، صحابہ نے جھنڈیاں لگائی ہوں، یہ ساری باتیں نا پرانی ہو چکی ہیں، قسم خدا کی بہت درد سے کہہ رہا ہوں۔ یہ میری بات یاد رکھو کہ کائنات میں چاہے جو کچھ مرضی مجھے کہیں، ہاں اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، ہاں اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش۔ میری بات یہ یاد رکھو کہ کائنات کا سب سے زیادہ ذلیل اور کمینہ بندہ وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے دلیل مانگے، جو رب کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے دلیل مانگے، اس سے بڑا کمینہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی ایسی باتیں کرتے ہیں، ویسی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں بس پرانی ہو گئی ہیں۔ جی صحابہ نے یہ لائٹیں دکھاؤ، جی یہ کیا کہتے ہیں صحابہ نے جھنڈے لگائے ہوں۔ کہا یار اس وقت جب صحابہ کا دور تھا، صحابہ کے پاس کپڑے کیا کہتے ہیں صحیح طرح نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے جھنڈے لگانے تھے۔ قسم بخدا اگر ان کے پاس وافر مقدار میں یہ اپنی ضرورت سے زیادہ کپڑا موجود ہونا تھا نا، بظاہر یہ بات یاد رکھو کہ یہ نہ پھر بعد میں فتویٰ لگا دو، بظاہر تو انہوں نے ضرور جھنڈا لگانا تھا جیسے کہ حضرت جبریل نے جھنڈے لگائے
ٹھیک ہے نا. ہاں عقل کے یتیم کہتے جی یہ لائٹیں صحابہ نے لگائی ہوں جی سجاوٹ کی ہو. میں نے کہا تم اتنی دور نہ جاؤ, صحابہ کے دور میں نہ جاؤ, تم 100-200 سال پہلے چلے جاؤ, لائٹیں کسی نے لگائی ہوں تو مجھے دکھا دو. میں کہتا ہوں, کہتے جی نہیں لگائیں, یا 250 سال پہلے چلے جاؤ, نہیں لگائیں تو پھر تم کیوں لگاتے ہو. میں نے کہا 200-250 سال پہلے تو یہ پنکھا بھی نہیں تھا جو تمہاری چھت کے اوپر لگا ہوا ہے. صحابہ کیا اس پنکھے سے ہوا لیتے تھے؟ بولو جو کام صحابہ نے نہیں کیا پھر تم کیوں کرتے؟ مسجد میں قالین صحابہ نے نہیں بچھائے تو تم کیوں کرتے؟ یہ بخاری شریف کا ختم بخاری, جی یہ سیرت کانفرنس, یہ صحابہ کانفرنس, جی یہ صحابہ نے تھوڑی کری ہیں, تم کیوں کرتے ہو؟ ایک تقریر میں سنا تھا, انہوں نے کہا کہ جی اگر رات کے کھانے کو ڈنر کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی رات کا کھانا, وہ کہتے ہیں جی ڈنر, میں نے کہا یہ حلال حرام ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں, ان کا پھر نام بدلنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی. پھر کہتے ہیں جی یہ اس طرح یہ لائٹیں لگانا دکھاؤ, جی یہ پھول لگانا دکھاؤ, یہ جھنڈے لگانا دکھاؤ, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں یہ اس طرح خوشی منانا دکھاؤ. تو ان کے لیے ایک سادہ سا یہ جملہ میرا ہے کہ اگر صحابہ کرام نے جو کام نہیں کیا, جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم کریں تو وہ ناجائز, اور تم نام بدل کر کرو تو وہ جائز. تو خدا کا واسطہ ہے, درد سے بڑا میں کہہ رہا ہوں کہ امت میں انتشار پھیلانا بند کر دو. اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, لوگ بدظن ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ, ایک مولوی صاحب تھے, مولوی کہنا بھی لفظ مولوی کی توہین ہے اس انسان کو. جب وہ نا بیمار ہو گئے, وہ جب گھر آئے نا اپنے, ان کے گھر والوں نے یہ جو مین گیٹ ہوتا ہے نا گھر کا, وہاں سے لے کر ان کے کمرے تک, اور جہاں تک کمرے سے بھی آگے ان کے بیڈ تک کا راستہ تھا نا, وہاں پہ پھول بچھائے, وہاں پہ پھول بچھائے کہ جی وہ پھولوں پہ سے چڑھ کر آئے, چل کر آئے. جی کیوں؟ جی وہ اتنی کیا کہتے ہیں بیمار ہو گئے تھے, ہمیں لگا کہ بس اوپر جانے لگے ہیں. تو وہ آئے, پھر ہم نے خوشی ہوئی, ہم نے خوشی میں پھول بچھائے. جی ہمیں خوشی ہوئی, ہم نے خوشی میں پھول بچھائے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ جی ہمارے بیٹے کی شادی تھی تو ہم نے خوشی میں اس کی گاڑی پہ پھول لگوائے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ جی ہمارے بچے کی سالگرہ تھی تو ہم نے خوشی میں کیا کہتے ہیں اس کو نئے کپڑے لے کے دیے, جی کیک کاٹا, ٹھیک ہے جی, لوگوں کو بلایا, کھانا کھلایا, تو اس میں کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ عقل کے یتیم, جب تو بچے کے لیے کرے, وطن کی خوشی کے لیے کرے, وطن کی خوشی میں لائٹیں لگائے, جب تمہاری جماعت کا جی پتہ نہیں سالگرہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, جب تم اس کے کالے سفید جھنڈے کے کپڑے پہن لو تو پھر اس میں کیا ہے تم کہتے ہو؟ تو جب نبی کے عاشق نبی کا ذکر کرتے ہیں, نبی کی خوشی کرتے ہیں, نبی سے پیار کا اظہار کر کے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, تو پھر اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف ہے اس میں تمہیں؟ امام نے کہا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. یہ اس نے لکھا میلاد نہیں منانا, اس نے لکھا نہیں منانا. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ دلیل نہیں میں نے دی, صرف برکت کے لیے سنائی کہ امام بخاری کے استاذ کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا بتا رہا ہوں, یہ کیا میں لکھ رہا ہوں ہیں. اس لیے ہر زمانے کے لحاظ سے اب باہر چلے جائیں, وہاں خوشی کا کیا کہتے ہیں ماحول کچھ اور ہوگا, خوشی کا انداز کچھ اور ہوگا. تو اگر ہم لائٹیں لگا کر, جلوس نکال کر, لوگوں میں کھانا تقسیم کر کر
اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلط کام نہیں۔ باقی ہمارے علماء نے اتنی کتابیں لکھی، ہمارے بزرگ اتنے دلائل دے کے گئے، نہیں مانا۔ علماء اب بھی اتنا بیان کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، نہیں مانا۔ جو وہ اتنے بڑے بزرگوں کی نہیں مانتے تو مجھ جیسے کی کیا مانیں گے؟ اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ میں دلیل نہیں دے رہا، صرف برکت کے لیے سنائی، کیونکہ انہوں نے ماننا ہے ہی نہیں، انہوں نے ماننا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اس کی نسل سے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، جنہوں نے دیکھا کہ سورج واپس آیا ہے، جنہوں نے دیکھا کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تو آج جو ان کی نسلیں ہیں وہ بھی تو انکار ہی کریں گی نا۔ جی میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، میں میلاد نہیں مناتا۔ میں کہا تمہاری ابھی اتنی اوقات نہیں کہ تم میلاد مناؤ، رب چاہتا ہی نہیں کہ اس کے پاک محبوب کا ذکر تمہاری گندی زبانوں پر آئے۔ جب پھر تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اس طرح کی تھوڑی سخت الفاظ نکل جاتے ہیں، پھر الٹا ہم پر ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھو کیسے بات کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ مولوی تم لوگوں کے لیے بالکل صحیح ہے جو سکھوں کے گردوارے بھی چلا جائے، وہاں یوں ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور لوگوں کو کہتا ہے کہ جی مزار پر نہ جاؤ، جی مزار پر شرک ہوتا ہے، اور خود ان کا ایک اور بندہ مندر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کہتے ہیں جی 11ویں نہ کھاؤ یہ حرام ہے، اور خود مندر جا کر پانی بھی پیتا ہے، جو میوے دیتے ہیں وہ بھی کھاتا ہے، ان سے ہاتھ بھی ملاتا ہے، گلے بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے بھی میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں سادہ سا بندہ ہوں، سادی زین کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ اتنے دور نہ جاؤ در مصطفیٰ سے کہ تمہیں پھر واپس آنے کے لیے رستہ بھی نہ ملے۔ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ یہ کائنات بنی حضور کے لیے ہے۔ میرے امام نے فرما دیا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ بس۔ اور ایک اور بات، اس کے بعد بات ختم، کہ کتنا یہ شور مچاتے ہیں، کتنا شور مچاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ فتویٰ، یہ ٹھک اس پہ فتویٰ، یہ اس پہ فتویٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہر سال پچھلے سال سے جو گزرتا ہے سال، اس سے زیادہ میلاد لوگ مناتے ہیں۔ محفلیں، لوگ کہتے ہیں جی آج محفلیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، یہ رب نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میں نے کہا کل کے یتیموں تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تم اس کا ذکر نہیں روک سکتے جس کا ذکر خود میرا رب بلند کر۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کا میلاد آخری سانس تک جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی یہ میلاد کے نام پر خرافات شروع ہو گئے ہیں یا اللہ پاک ان غلط کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، صرف اگر ساری بات کا نچوڑ نکالوں تو وہ صرف 2 لائنوں میں یہ ہے کہ دنیا تے کسی شہدا بھی سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میرے امام نے بھی فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہر کہتے ہیں جب بھی بات کرتے ہو یہ شعر صرف یہی آتے ہیں۔ میں نے کہا ہے ہی بات یہ تو اور کیا بات کرنی ہے ہی یہ بات تو اور اس سے ہٹ کے کیا بات کرنی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔